اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعجل فرجه وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ توفیق دی کہ ایام فاطمیہ میں اس وجود بابرکت اور مبارک وجود سے توسل کرنے کی توفیق ملی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کی ذات، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی سیرت کے ساتھ آپ کی فضیلتوں کو بھی پروردگار نے بیان کیا ہے، اور قرآن کی آیتوں میں یہ ذات پوشیدہ ہے۔ جب تک اس ذات کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو، ہم حقیقت معرفت تک نہیں جا سکیں گے۔ کسی کی اگر پہچان اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات کو ہم سمجھیں، تو کسی کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو معتبر ترین منبع ہے وہ کلام الہی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے معتبر ترین منبع ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں اس بی بی کا تذکرہ ہے، لیکن اس بی بی کو سمجھنے کے لیے آیتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت کی قلت ہے، مطالب بہت زیادہ ہے، ہم قرآن سے استفادہ کریں گے اور قرآن سے کچھ آیات کا انتخاب کریں گے۔ تو آج کی اس پربرکت مجلس کے لیے ہم سورہ مبارکہ نور کی کلاً 3 آیتوں پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ تو اس میں سے جو پہلی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، سب سے پہلے لفظ اللہ سے شروع ہوا ہے۔ یہاں پر سماوات یہ جمع ہے، یعنی پروردگار عالم ایک آسمان کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ نور السماوات، سماوات والارض کہہ کر پورے عالم ملک و ملکوت کی گفتگو فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ ہے۔ ہمارے پاس روشنی کے لیے ایک نظام ہے، جس نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے۔
اور آج کی جدید ترین سائنس نے یہ کشف کیا کہ نظام شمسی میں محوریت خود سورج کو ہے، مرکزیت خود سورج کو ہے، لیکن سورج کے گرد اور 11 سیارے گھومتے ہیں، یعنی ان کا مرکز فیض، منبع فیض، سرچشمہ فیض وہ ذات خورشید ہے۔ یہ ہماری مادی دنیا کو بنانے کے لیے ہے، ہماری مادی دنیا میں حرکت پیدا کرنے کے لیے ہے، ہمیں دائرہ یہ حیات میں داخل کرنے کے لیے ہمیں نور خورشید کی ضرورت ہے۔ اگر نور خورشید نہ ہو تو ہم رہ جائیں گے، ہماری زندگی نہیں چلے گی، حرکتیں بند ہو جائے، نظام کائنات رک جائے۔ اسی وجہ سے پروردگار نے ایک مرکز کو بنایا اور اس کے ساتھ 11 اور سیاروں کو اس محوریت کے مطابق بنایا تاکہ یہ مادی زندگی چل سکے۔ یہ مادی نور ہے، لیکن پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک معنوی نظام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جس طرح یہ نظام شمسی تمہاری کائنات کو چلانے کے لیے ہے، ایک نورانی نظام بھی پروردگار نے بنایا ہے۔ یہ مادی نظام تیرے جسم کو چلائے تو معنوی نظام تیرے روح کو چلانے کے لیے ہے، تیری جان کو بنانے کے لیے ہے، تیری جان کو بچانے کے لیے ہے۔ تو اللہ لفظ اللہ سے شروع ہوا، چونکہ اللہ میں تمام صفتوں کا اجتماع ہے۔ رحمان میں رب کا تصور نہیں ہے، رب میں قہاریت کا تصور نہیں ہے، قہاریت میں علم خدا کا تصور نہیں ہے، یعنی ایک ایک صفت میں، ایک ایک نام میں ایک ایک صفت اور اس صفت کا ایک مظہر ہے۔ لیکن جہاں پر لفظ اللہ آ جائے، تمام صفتوں کا اجتماع اور تمام صفتوں کا مرکز اور منبع وہی لفظ اللہ ہے۔ یعنی ایک نام ایسا ہے جو تمام ناموں کا نمائندہ ہے۔ اگر اسے سمجھے تو دوسرے نام ہم خود بخود سمجھیں گے۔ تو یہاں پر پروردگار پوری قدرت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ جو سماوات اور ارض کا نور ہے۔ اس کے بعد آگے آیت بڑھتی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ ایک نظام کی بات ہے، چونکہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے 3 ستونوں کی ضرورت ہے۔ نظام خانوادہ اگر سمجھنا ہے، سورہ مبارکہ یہ فرقان کی ایک آیت ہے، ایک تفصیلی بحث ہے، ہمیں آیتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا مسئلہ قرآن میں غور نہ کرنا ہے، آج ہمارا مسئلہ ہر چیز کو لذت کے لیے حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم علم کے لیے حاصل کرتے، زندگی بنانے کے لیے حاصل کرتے، تو قرآن نے سب سے پہلے دستور دیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ یہ قرآن آیا ہے کیوں؟ تلاوت ثواب ہے، برکت ہے، رحمت ہے، لیکن ہدف نزول نہیں ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ برکت کے لیے نہیں۔ سورج چمکے گا تو گرمی تو آئے گی، روشنی تو ہوگی۔ یہ روشنی سورج نہیں ہے، یہ گرمی سورج نہیں ہے،
یہ سورج کے وجود کے اثرات ہے، یہ اثرات ہے۔ قرآن اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن قرآن یہ اترا نہیں ہے کہ آپ فقط تلاوت کریں، فقط برکت لیں۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اوپر سے آیا ہے تاکہ تمہیں اوپر اٹھایا جائے۔ گری ہوئی انسانیت کو معراج کمال عطا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو قرآن نے کہا قرآن کے نزول کا مقصد تدبر ہے، غور کرو تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے۔ تو یہاں پر چونکہ قرآن کی ہر آیت میں ایک اصل ہے، ایک اصل کیا ہے؟ تدبر۔ اگر تدبر نہیں کرو گے تو رہ جاؤ گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تدبر قرآن اور تفسیر بالرأی میں خلط کر کے نہ لوگوں کو تدبر تک جانے دیا، نہ تفسیر بالرأی سے بچنے دیا۔ کیونکہ جب راستہ صاف نہ ہو تو چلنے والا تو گمراہ تو ہو جائے گا نا، راستے کو تو گم کر دے گا۔ تو تدبر تفسیر بالرأی نہیں ہے، تفسیر بالرأی تدبر نہیں ہے۔ لوگوں کو قرآن سے ڈرانا خود گناہ کبیرہ اور ہدف خلقت سے متصادم نظریہ ہے، لیکن ہم مار کھا رہے ہیں اسی غلط نظریے کی وجہ سے، چونکہ کبھی ہم نے قرآن اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارا قرآن یا مردوں کے لیے ہم اٹھاتے ہیں یا استخارے کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، زندگی کے لیے قرآن اٹھاتے نہیں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نورانی نظام کی معرفی ہے۔ جس طرح خورشید کی قدرت، سورج کی قدرت زمین تک ہے، زمین کے اندر اس کی قدرت نہیں ہے۔ آپ کے گھر پہ چھت ہو، خورشید میں یہ قدرت نہیں ہے آپ کے چھت سے عبور کرے، نہیں۔ نصف نہار ہے، کھڑکی اگر نہیں ہے تو اندھیری رات ہے، چونکہ اس میں وہ قدرت نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم ایک اور نورانی نظام کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس نورانی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقط جسموں کو روشن نہ کرے، وہ تاریک دلوں کو بھی روشن کر دے گا۔ وہ عالم ملک کو فقط روشن نہیں کرے بلکہ آپ کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی روشن کرے۔ زمین سے لے کر عرش الہی تک اس کے نور سے روشن ہے، لیکن اس کے نور کہہ رہا ہے، اس کا نور سمجھنا ہے تو وہ مشکات ہے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور یہ مشکات کی طرح ہے۔ یہ کافی تشبیہ ہے، وجہ شبہ وہی روشنی ہے، وہی نورانیت ہے۔ بھئی اس مشکات کو نور خدا سے نسبت کیا ہے؟ جس طرح نور خدا اگر چمکے تو کوئی ظلمت باقی نہ رہے، اسی طرح مشکات کا بھی وہی کام ہے جو نور خدا کا ہے۔ اب یہ مشکات کیا ہے؟ کہا یہ مشکات یہ وہ چراغدان ہے۔ پرانے زمانے میں، آج کل تو ماشاءاللہ لائٹنگ ہے، بجلی ہے، بلب ہے، روشنی ہے، جی زمانہ بدل گیا، لیکن پرانے زمانے میں ہر گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے ایک چراغدان ہوا کرتا تھا، اور اس چراغدان کا کام چراغ کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ دینا۔ اگر وہ پایا، اگر وہ اساس، وہ بنیاد
کہ جس پر آپ چراغ رکھیں گے اگر وہ نہ ہو تو چراغ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے مشکات، یعنی جو چراغ کو گرنے نہ دے، یعنی جب وہ ہو تو پھر چراغ اپنا کام کرے گا، اگر وہ نہ ہو تو چراغ اپنا کام نہیں کرے گا۔ جب چراغ اپنا کام نہ کرے تو نہ آپ کا گھر روشن ہوگا، نہ آپ کا محلہ روشن ہو جائے، نہ آپ کا معاشرہ روشن ہوگا۔ تو یہ مشکات، یہ نور خدا اس کی طرح ہے، یعنی ایک پایا ہے، اور اس پائے پر ایک چراغ ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ یہ مشکات تقریباً تفسیر البرہان، تفسیر فرات کوفی، تفسیر مجمع البیان، اور اسی طرح رشفت السعدی، المناقب، کچھ شیعہ کتابیں اور کچھ اہل سنت کتابیں، انہوں نے کہا کہ جو نور خدا جس چراغدان کی طرح ہے، اس چراغدان کی 3 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر، وہ چراغدان وہ ذات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ دوسری تفسیر اوصیاء الہی ہے، اور تیسری تفسیر ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے جو چراغدان کہا، جو چراغ کو کہا، اس چراغ میں مصباح ہے، یعنی مصباح خود چراغ۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا ہے۔ کہا کہ یہ چراغ کہاں پر ہے؟ اس کی ایک بنیاد ہے، اس چراغ کو گرنے نہ دے، اس چراغ کو ٹوٹنے نہ دے، اس چراغ کو اپنا کام کرنے دے، اس چراغ کے لیے ایک سہارا ہے۔ کہا کہ وہ مصباح جو اس چراغ پر ہے وہ کیا ہے؟ تو شیعہ سنی تفسیروں نے کہا کہ یہاں پر مصباح سے مراد کوئی اور نہیں ہے، یہاں پر مصباح کا 2 مصداق ہے، کہ یہاں پر کہا یہ جو چراغدان ہے کہ جس کو شیعہ سنی روایتوں نے کہا کہ یہ ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ چراغدان، اس کا کام یہ ہے کہ یہ مصباح کو گرنے نہ دے، یہ مصباح کو تھام کے رکھے، یہ مصباح میں نورانیت پیدا کرے، یہ مصباح کو دنیا کے لیے معرفی کرے، مصباح کے لیے یہ پایا ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر مصباح کا وجود ٹھہرے گا تو اس چراغدان سے ٹھہرے گا۔ کہا کہ یہ چراغدان ذات سیدہ ہے، مصباح جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہاں پر دراصل معقول کو محسوس کے ذریعے سمجھا رہا ہے، یعنی یہ جو منظومہ یہ نوری ہے، جی منظومہ یہ نوری ہے کہ جس سے کائنات پل رہی ہے۔ نور ہے نا، نور سے کیا ہوگا؟ اور رزق کی تلاش نور کی وجہ سے، حیات کی تلاش نور کی وجہ سے۔ اگر نور نہ ہو تو زمین میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، وحشت، گھبراہٹ، اضطراب، پریشانی۔ یعنی اس وجود کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ عالم ملک و ملکوت کو ظلمتوں سے نجات دے،
یعنی نور کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو گرنے نہ دے اسی کا نام ہی تو رہنما ہے، جو آپ کو راستہ گم ہونے نہ دے اسی کا نام ہی تو روشنی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اگر ان میں اگر کوئی حرکت ہے، کوئی جان ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، ہاں تو یہ تمام کے تمام یہ نور کی وجہ سے ہے، اس روشنی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو کائنات میں کوئی نورانیت نہ ہو، کائنات ظلمتوں میں ڈوب جائے۔ یعنی یہاں ایک زمین کی بات نہیں ہے، یہاں 7 زمینوں کی بات نہیں ہے، یہاں ایک سیارے کی بات نہیں ہے، یہاں پر 2 سیارے کی بات نہیں ہے، یہاں پر زہرہ کی بات نہیں ہے، یہاں پر زحل کے نام نہیں ہے، یہاں زمین کی بات نہیں ہے، یہاں پہلے آسمان کی بات نہیں ہے، دوسرے آسمان کی بات نہیں ہے۔ جہاں جہاں تیرا تصور جائے وہاں وہاں نور خدا ہے۔ نور خدا اگر قائم ہے تو اس چراغ دان کی وجہ سے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد ہے۔ یہ خدا کا نور جیسا ہے، یہ نہیں کہا خدا ہے۔ جس طرح سورج اور ہے، سورج کی روشنی اور ہے، اللہ اور ہے، اللہ کا نور اور ہے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو وجود ہے، یہ اس نور خدا کو سمجھنا ہے تو اس نور کو سمجھنا پڑے گا۔ نور خدا اس وجود کے بغیر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس نور کا اثر کیا ہے، کردار کیا ہے؟ فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اسی میں روشنی ہے، جی اسی میں برکتیں ہیں، یعنی چراغ روشنی۔ اگر زمین و آسمان اگر روشن ہے تو اس مصباح کی وجہ سے ہے، جی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ المصباح، آگے بڑھنا ہے چونکہ مجھے بہت فی زجاجہ، یہ مصباح اس کے گرد ایک محافظ ہے۔ اگر اندھیری رات ہو، جی اگر چراغ نہ ہو تو ظلمتوں سے خوف کھا کے کئی لوگ مر جائے۔ وحشت ہے نا، ظلمتوں میں سکون نہیں ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، جی اسی وجہ سے اگر رات کو اگر چراغ نہ ہو تو 1000 وہم و گمان کے انسان شکار ہو جائے، ہزاروں وسوسے آ جائے، شیطان کا نہ کھلنے والا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ وسوسہ یہ شیطان کا دروازہ ہے، وسوسے کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو ان سے بچنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہے، لیکن یہ چراغ بجھے گا نہیں جب فانوس اس کی حفاظت کے لیے ہو۔ کہا یہ فانوس کیا ہے؟ جو اس چراغ کو بجھنے نہ دے۔ ہاں جی بجھایا تھا کربلا میں کوشش کر کے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی اس کی نورانیت میں کمی نہیں، اضافہ ہی ہو جائے۔ یہ فانوس، یہ کیسا فانوس ہے جو اسے بجھنے نہ دے؟ کہا کہ یہ فانوس، کہا الزجاجہ وہی فاطمہ،
یعنی یہاں پر ذات سیدہ کا دو کردار سامنے آیا جی. ایک کردار گرنے نہ دے، چراغ کا سہارا بن جائے. دوسرا کردار چراغ کو بجھنے نہ دے. سمجھ میں آیا؟ سورہ مبارکہ یہ کوثر کیوں نازل ہوا؟ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. کوثر قرآن ہے، کہا یہاں پر الکوثر. شیعہ سنی مفسرین نے 1400 سال سے کوثر کا معنی غلط کیا ہے. خدا کی قسم قرآن تک آ جائے تو ہماری زندگی اور بن جائے. بندے حقیر کی تفسیر بھی چھپی ہے سورہ مبارکہ کوثر پر، مکمل تفسیر اردو اور فارسی دونوں میں، تفسیر تطبیقی ہے سورہ کوثر. سارے نظریات کو میں نے توڑا ہے جو بیان کرتے ہیں نا کوثر کا معنی یہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں غور نہ کرو، تالے ٹوٹیں گے نہیں، تالے اور پڑ جائیں گے. یہ قرآن ہے، سمجھنا ہے اس خاندان کو. قرآن سے سمجھو یہ خاندان کیا ہے جی. آج تک ہم نے اس خاندان کو بیان ہی نہیں کیا. ہم تو غالی اور مقصر کے اصطلاحات میں ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں جی. کہاں پہ جانا چاہیے تھا، کہاں پر گر گئے. ایام فاطمیہ کا حق ایک مجلس نہیں ہے، کم از کم عشرہ ہونا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس وجود کا دو اثر گرنے نہ دے، نور خدا کو بجھنے نہ دے. نور خدا روشن نہ ہو تو بے اثر ہو جائے گا، بجھ جائے دشمن کا غلبہ ہوگا. نہ بے اثر ہونے دے، نہ دشمن کا غلبہ ہونے دے. اسی وجہ سے سورہ مبارکہ یہ کوثر کو نازل کر کے کہا کہ ہم تمہیں وہ کوثر دے رہے ہیں جو تیری رسالت کو ڈوبنے سے بھی بچائے، دشمنوں کو غالب بھی آنے نہ دے. یہاں پر دو کردار کیا ہے؟ ایک تو یہ مشکات ہے. میں زیادہ ان میں رہنا نہیں چاہوں گا چونکہ آگے بڑھنا ہے. یہ نور خدا کو اگر سمجھنا ہو تو اسے سمجھو جس پہ یہ چراغ ہے نا. یہ جو چراغ کو گرنے سے یہ چیز جو بچا رہی ہے یہی نور خدا ہے. اسی سے زمین بھی روشن ہے، اسی سے آسمانیں بھی روشن ہے، اسی سے عالم ملک بھی روشن ہے، اسی سے عالم ملکوت بھی روشن ہے، اسی سے زمین بھی روشن ہے، اسی سے آسمان بھی روشن ہے، اسی سے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وہ بھی روشن ہے، اسی سے وہ کچھ جو آسمانوں کے اندر ہے وہ بھی روشن ہے. اسی سے زمین والے بھی کھا رہے ہیں، زمین کے اندر والے بھی کھا رہے ہیں، اسی سے آسمان والے بھی کھا رہے ہیں، اسی سے آسمان میں رہنے والے بھی کھا رہے ہیں. فرق نہیں کرتا کون کھا رہا ہے، ہاں فرق نہیں کرتا. کتنا گہرا مطلب ہے میرے عزیزو. کہا کہ یہ زجاجہ ہے، یعنی اس چراغ کو بجھنے سے بچائے. یعنی اگر سیرت فاطمی کو دیکھے تو ان آیتوں اور سورہ مبارکہ یہ دہر اور سورہ مبارکہ یہ انا انزلنا
اور سورہ مبارکہ یہ کوثر کی روشنی میں دو اثرات کے حامل ہے. یہ وجود فاطمہ یہ نور خدا کو گرنے نہ دے. نور خدا کہیں توحید کی صورت میں ہے تو کہیں نبوت کی صورت میں ہے, کہیں رسالت کی صورت میں ہے تو کہیں ولایت کی صورت میں ہے تو کہیں امامت کی صورت میں ہے, کہیں ہدایت کی صورت میں ہے, کہیں مدیریت کی صورت میں ہے. یعنی قیامت تک نور خدا کو بے اثر ہونے سے بچائے تو کوئی اور نہیں ہے, وہ ذات فاطمہ ہے. بجھنے نہ دے. آج بھی اگر 12 نور خدا اگر روشن ہے تو ان کو بجھنے سے بچانے والی ذات سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. جی مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری. ذات فاطمہ کو سمجھنا ہو تو یہاں پر 3 تعبیرات ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے. میرے عزیزو کھولو اس ذات کو. ہم متصل کہاں پر ہے جی؟ غدیر میں ایک نہیں, قرآن کی 25 آیتیں ہیں. ہر ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بھی بحث ہو جائے نا, 1 گھنٹہ بھی بحث ہو جائے تو آپ کے 2.5 عشرے ہو جائے. 25 آیتیں آج تک کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. کھولنا تو اپنی جگہ. میرے عزیزو کب تک ہم چٹکلوں پہ وقت گزاریں گے جی؟ کب تک؟ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا, اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا, کیونکہ قرآن کو سمجھیں گے تو اہل بیت سمجھ میں آ جائے. نہیں تو مفت کے فتویٰ بازی میں اپنا بھی بیڑا غرق, ملت کا بھی بیڑا غرق ہم کرتے رہیں گے. بچنے کا واحد طریقہ قرآن ہے. یہ زجاجہ, یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. چمکتا ہوا ستارہ ہے. عالم اگر روشن ہے تو مادی سورج سے نہیں ہے, اس کوکب دری سے روشن ہے. اس کوکب دری سے روشن ہے. البتہ کوکب دری کے لیے جو ہمارے پاس روایتوں میں مصادق ہے نا, ایک تو خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات, کہا یہ زجاجہ یہ آپ کی ذات ہے. یعنی زجاجہ کیا ہے؟ زجاجہ کا کردار اس منظومہ یہ نور میں کیا ہے؟ ہاں جی, منظومہ شمسی میں ہم دیکھیں گے کہ زہرہ کا کیا کردار ہے, زحل کا کیا کردار ہے, زمین کا کیا کردار ہے, چاند کا کیا کردار ہے. ہاں جی, ہے نا. جب تک ان کے کردار سمجھ میں نہ آ جائے, سورج کی ہیبت سمجھ میں نہ آ جائے, سورج کی عظمت سمجھ میں نہ آ جائے, سورج کے جو اثرات ہے, جو کمال ہے, جو بلندی ہے وہ سمجھ میں نہ آ جائے. اسی طرح منظومہ نور میں مشکات کا کیا کردار ہے, مصباح کا کیا کردار ہے, المصباح کا کیا کردار ہے. دو تعبیریں ہیں, مصباح المصباح, زجاجہ الزجاجہ. جی, پہلا زجاجہ عظمت کے لیے ہے, بلند مرتبے کے لیے ہے. دوسرا زجاجہ ایک خاص کردار ہے, ایک خاص کردار.
ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے۔ تو یہ کوکب دری، یہ کوکب دری، یہ چمکتا ہوا در، یہ گوہر جس نے عالم ملک و ملکوت کو روشن کیا ہے، یعنی ایک ایسا گوہر کہ جس نے عالم کو روشن کیا ہے۔ اگر آج کائنات روشن ہے تو اس کی وجہ سے۔ یہ کیوں؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ جو کوکب دری ہے یہ روشن ہے، اسے نور مل رہا ہے۔ یعنی جب ایک وجود دوسرے وجود سے متصل ہو، نہر، آپ نے سمندر سے نہر نکالی ہے، آپ نے کسی چشمے سے اگر نہر نکالے تو یہ نہر متصل ہے اس چشمے سے، یعنی جو خاصیت چشمے کی ہے وہی خاصیت نہر کی ہے، جو اثر چشمے کا ہے وہی اثر نہر کا ہے۔ چشمے کا اور اثر، نہر کا اور اثر نہیں، کیوں؟ چونکہ وجود ایک ہے، وجود ایک ہے، لیکن نہر اس کا وجود اس چشمے سے ہے۔ اگر چشمہ نہ ہو تو نہر بھی نہیں ہے، چشمہ نہر سے نہیں ہے لیکن نہر چشمے سے ہے۔ جی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو شجرہ مبارکہ ہے، جی یہ کوکب دری کی جس نے عالم کو روشن بنایا ہے، آج عالم اگر کھا رہا ہے تو اس کوکب دری کی وجہ سے۔ یہ کوکب دری کہاں سے اثر لے رہا ہے؟ یہ کیسے روشن ہے؟ اس کا نور کہاں سے، اس کا اثر کہاں، اس میں برکتیں کہاں سے آئے؟ وجود ایک ہے، پل کائنات رہی ہے نا توجہ؟ ایک وجود، اتنی برکت کہاں سے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ من یوقد من شجرۃ مبارکہ، ہاں یہ ایک مبارک شجرہ سے ہے۔ یہ اگر روشن ہے تو ایک شجرہ مبارکہ سے اس کا رابطہ ہے۔ کہا یہ زجاجہ کیا ہے؟ کہا ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کہا یہ شجرہ مبارکہ کیا ہے؟ کہا شجرہ مبارکہ کوئی درخت نہیں ہے، یہ ذات رسول اللہ ہے۔ دیکھو رابطہ مل رہا ہے نا؟ ہاں یہ روشن ہے الزجاجہ، یہ زجاجہ، یہ گویا یہ خود چمکتا ہوا ستارہ ہے، کأنہا کوکب دری، ہاں جی، یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ ایک مبارک شجرے سے لے رہا ہے۔ بیٹیاں کتنی، 4 مانو، 10 مانو، 1000 مانو، فرق نہیں کرتا، جو شجرہ مبارکہ سے وراثت لے وہ فقط ایک ہے، جسے قرآن نے الزجاجہ کہا۔ جی یہ شجرہ ہے، مبارکہ ہے، زیتونیہ ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ یہاں پر روایتوں میں 2 تعبیرات ہیں۔ ایک کوکب دری کیا ہے؟ آپ کا وجود، اور دوسرا وجود پھر روایتوں میں آیا کہ آخری زمانے میں آنے والا۔ یہ آخری زمانے میں آنے والے پر بھی
یہ کوکب دری کا اطلاق ہوا ہے، یعنی یہاں پر جو کوکب دری ہے جو روشن ہے شجر مبارکہ کی وجہ سے۔ شجر مبارکہ کا ایک مرتبہ ذات رسول ہے کہ جس سے اگر روشن ہے تو ذات سیدہ روشن ہے، ذات سیدہ سے ذات حسن روشن ہے، ذات حسن سے ذات حسین روشن ہے۔ اب ذات حسین کو خدا نے شجرہ مبارکہ یہ زیتونہ کہا۔ ارے یہ زیتون کا مبارک شجرہ جسے کوکب دری نور لے رہا ہے پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا یہ قرآن، یہ زیتون، یہ تین کی قسمیں کون کھا رہا ہے؟ خدا نے کیوں کھایا؟ والتینی والزیتونی، مجھے زیتون کی قسم، مجھے تین کی قسم، یہ درختوں کی قسم خدا کیوں کھا رہا ہے؟ کہا کسی درخت کی قسم نہیں کھا رہا ہے، ارے تین میرا حسن ہے، زیتون میرا حسین ہے۔ زیتون کو لایا، لفظ زیتون، والتین والزیتون، کہہ رہا ہے شجرہ مبارکہ جو زیتون ہے اس سے کوکب دری براہ راست نور لے رہا ہے، اس سے نور لے رہا ہے، عالم کو نور دے رہا ہے۔ کوکب دری کا دو کام، ایک نور لینا، ایک نور دینا۔ نور لے رہا ہے شجرہ مبارکہ یہ زیتون سے۔ ہاں جی، تو یہ جو بارواں ہے یہ کس کی نسل سے ہے؟ قرآن پردہ اٹھا رہا ہے یہ کسی اور کی نسل سے نہیں ہے، یہ حسین کی نسل سے ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء۔ میں ذرا ٹائم کو دیکھوں گا تاکہ میں تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، کہیں ہمارا وقت ختم ہو جائے اور آپ کے سوالات کے لیے بھی تھوڑا سا جواب دینا۔ ہاں میں بہت جلدی گزروں گا جی۔ نہ ان کے جھکاؤ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ اگر مشرق و مغرب کی طرف ان کے جھکاؤ ہو جائے تو یہ صراط مستقیم نہ بن سکے۔ صراط مستقیم نہ بھائے طرف نہ دھائے طرف جی۔ وَلَوْ لَمْ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ۔ اللہ اکبر، کتنے مفاہیم ہے خدا کی قسم، لیکن میں چھوڑ کے گزر رہا ہوں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ مشکات یہ نور خدا، مصباح یہ نور خدا، زجاجہ یہ نور خدا، شجرہ مبارکہ یہ نور خدا، زیتون کا درخت یہ نور خدا، کوکب دری یہ نور خدا۔ خدا کہہ رہا ہے ان کا پہلا بھی نور خدا، ان کا آخری بھی نور خدا۔ اسی وجہ سے یہ حدیث اب سمجھ میں آئے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلی علی محمد۔ ہاں یہ نور خدا کہاں ہے؟ فی بیوت، نکرہ نکرہ، فی بیوت جمع پہ اگر تنوین آ جائے تو وہ بے مثال مصداق کے لیے آ جائے، یعنی اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب نور خدا کہیں اور نہیں ہے،
نور خدا کہیں اور نہیں ہے، ہاں کچھ گھروں میں ہے۔ یہ نہیں کہا میری مسجد میں ہے، جس مسجد میں ابن ملجم ہو اس میں نور خدا نہیں ہے۔ جس مسجد کو قرآن مسجد زرار کہہ کر گرانے کا حکم دے اس میں نور خدا نہیں ہے، اس پر شیطان کا سایہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کو حکم ہو رہا ہے گراؤ جی، فی بیوتن، نور خدا، یہ مشکات، ہائے 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 ہائے، یہ مصباح، یہ زجاجہ، یہ شجرہ مبارکہ، یہ زیتون کا درخت، یہ کوكب دری، یہ کچھ گھروں میں رہتے ہیں، کچھ گھروں میں ہے، مخصوص گھروں میں ہے، یہ عام گھروں میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا میرا نبی ہر ایک گھر کا دروازہ بند کرو، فقط مسجد میں کھولے یا تیرا در کھولے یا علی کا در کھولے۔ فی بیوتن، ہاں گھر تو ہے، اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کا احترام ہے، محترم گھر ہے، ہائے ہائے، گھر محترم ہے، گھر خود محترم ہے نہیں، ان کی وجہ سے، جب ان کی وجہ سے گھر محترم بن جائے تو وہ خود کتنے محترم ہوں گے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، خدا نے خود ان کو بلندی دی ہے جی، خدا نے خود بلندی دی ہے۔ کہا دوسرے لکڑی کے ممبر پر آئیں گے، ان کو اونٹوں کے پہلانوں کا ممبر بناؤ، چونکہ ان کی بلندی دوسروں کی طرح نہیں ہے، یہ بلند رہے تو ہمیشہ بلند رہیں گے۔ فی بیوت اذن اللہ، یعنی کتنا رابطہ ہے ان کا خدا سے، ہاں جی ہاں، ان کو سقیفہ میں بنایا نہیں ہے، ان ترفع، خدا نے ان کو رفعت دی ہے، کیوں؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں خدا کی یاد ہے جی، اگر خدا ہے تو ان گھروں کی طرف جانے کی ضرورت ہے، فقط یاد خدا نہیں ہے، فقط نام خدا نہیں ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، انہی گھروں میں تسبیح پروردگار ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب خدا کے مقرب بندوں کو تسبیح خدا کا پتہ نہ چلے، جب خدا کے مقرب مخلوق کو یاد خدا کیسے کرنا ہے ان کو پتہ نہ چلے، جب جبریل امین جیسے فرشتے کو یہ پتہ نہ چلے تسبیح خدا کیسے کرے، تو ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک نورانی وجود آ کر کہا جبریل خدا کی تسبیح اس طرح کرو، یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سجا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ علی آتے دکھائی دیا تو جبرائیل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ استاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر لفظ ایک گھنٹے کی مجلس کے طلبگار ہے، کتنی گہرائیاں ہیں، ہاں ہاں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ
یہ دن رات یہی کرتے ہیں جی، یعنی دن رات میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دائمی مسلسل۔ کہا تسبیح پروردگار کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہے، تیروں کی بارش ہو مسلح پر پھر بھی تسبیح پروردگار ہو، نیزے کے نوک ہو اس پر بھی تسبیح پروردگار ہو۔ ہاں رجال، یہ بیت کن کے ہے، یہ گھر کن کے ہے؟ جناب سیوطی اہل سنت بہت بڑی مفسر ہے، الدر المنصور میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح جناب ثعلبی کے الکشف والبیان ان کی تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے مسجد نبوی میں اس آیت کی تلاوت کی، پیغمبر کے حضور میں اصحاب کا بھرا ہوا مجمع ہے، ستاروں کے جھرمٹ میں شمس رسالت نے آیت کی تلاوت کی۔ کسی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ انبیاء کے گھر یہ ان گھروں میں شامل ہے کہ جن میں نور خدا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اتنے میں جناب ابابکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب سیوطی لکھتے ہیں پیغمبر کو خطاب کیا اور بیت علی کی طرف اشارہ کیا، پیغمبر کو خطاب کیا بیت فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جی دربار سجا ہوا ہے جی۔ لکھنے والا اہل سنت مفسر جناب سیوطی کہ جب اس آیت کی تلاوت کی کہ نور خدا جو مشکات ہے، جو زجاجہ ہے، جو مصباح ہے، جو کوكب دری ہے، یہ کچھ گھروں کے اندر ہے، تو جناب ابوبکر نے اٹھ کر پیغمبر کو خطاب کر کے کہا یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے کہ جن میں نور خدا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا بل من افاضلھا، ارے زہرا کا گھر یہ نبیوں کے گھروں کی طرح نہیں ہے، ان سب گھروں سے افضل ہے۔ پھر بھی کہتے ہو کہ تم انبیاء سے افضل قرار دیتے ہو، ہم کیا کریں؟ یہ قرآن ہے جی۔ ہاں ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، بڑھانا بھی ظلم، گھٹانا بھی ظلم۔ ہاں ہم امت عادل ہے جی۔ ان گھروں کی خصوصیت کیا ہے؟ رجال، ان گھروں میں مرد رہتے ہیں۔ بھائی کیا گھروں میں مرد رہتے ہیں؟ کیا خواتین نہیں ہے گھروں میں؟ ہاں کچھ گھروں میں مردانہ صفت والے تو ہیں لیکن وہ مرد نہیں ہے۔ ہاں کچھ گھروں میں خواتین ہے لیکن مردانہ صفتیں ہیں۔ کہا ان گھروں میں کچھ مرد رہتے ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ بیت جناب سیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی 1400 سال سے گھر کو جلایا، تم مادی گھر کو تو جلا سکتے ہو لیکن اس گھر کو جس گھر کی بنیاد بیویوں کے گھروں میں چادر کسا کے اندر فی بیوت اذن اللہ، گھر ہے بی بی عائشہ کا، گھر کے اندر پیغمبر ایک گھر بناتا ہے۔ بیوی کے گھر کے اندر پیغمبر بیٹی کا گھر بناتا ہے۔ ہاں جی اس کے بعد کہا نا اذن اللہ، اس گھر کا پہلا مکین رسول اللہ۔
دوسرا مکین حسن مجتبیٰ، تیسرا مکین حسین، چوتھا مکین علی مرتضیٰ، اور پانچواں مکین مجموعہ عصمت و طہارت۔ اب پانچوں کو اس گھر میں بٹھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، میرا رب اللہم ہؤلاء اہل بیت، پروردگار عالم دیوار سے ٹیک لگانے والے اہل بیت نہیں ہیں، چادر کے نیچے والے ہیں۔ ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ تم کہتے ہو ارے اہل بیت یہ گھر والوں کو بھی شامل ہے۔ پیغمبر نے گھر کے اندر گھر بنا کر کہا جو اہل بیت چادر کے نیچے آئے وہ اور ہے، جو بیوی کے گھر کے دیوار سے ٹیگ لگا کر رہے وہ اور ہے، جو چادر کے نیچے آئے ان کا خون میرا خون ہے، میرا خون ان کا خون ہے۔ بیوی کا خون شوہر کا خون نہیں ہے، بیوی کا گوشت شوہر کا گوشت نہیں ہے، لیکن بیٹے کا گوشت باپ کا گوشت ہے۔ جی ہاں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، اس میں مرد رہتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے 1400 سال ہی نہیں، یہ 1400 سال تو ظاہری وجود ہے نا، ان کے نورانی وجود یہ خلقت آسمان و زمین سے پہلے ہے، یا ذات خدا ہے یا ان کا وجود ہے، لیکن اس میں کچھ مرد رہتے ہیں کہ جن کو دنیا اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ جی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یاد خدا سے دنیا ان کا منہ نہ موڑ سکی۔ یہی تو وجہ ہے کہ نماز جمعہ ہے، مسجد نبوی ہے، نماز جمعے کا خطبہ ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ہاں کچھ چادر والے ہیں کہ انہیں تجارت اپنی طرف متوجہ نہ کرے، کچھ مسجد والے ہیں کہ تجارت نہیں ہے، نفع نہیں ہے، فقط باجے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لہو لعب کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ پیغمبر کو جمعے کے خطبے کی حالت میں چھوڑ کر انفضوا، یہ دوڑ پڑتے ہیں مسجد میں نبی کو چھوڑ کر، یہ مسجد سے باہر دوڑ پڑتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بھی پیغمبر کا ساتھ نہ دے، جو مسجد میں نبی کو چھوڑے وہ میدان میں چھوڑے تو تعجب مت کرو۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے گھر والے کون ہیں، گھر سے باہر والے کون ہیں۔ ہاں ان کی دوسری خصوصیت، تیسری خصوصیت، چوتھی خصوصیت، پانچویں خصوصیت۔ بس میرے عزیزو آگے بڑھنے کا اب وقت نہیں ہے، کچھ منٹ اگر آپ چاہیں تو سوال کے لیے بھی میں مختص کروں، لیکن ان کی ایک خصوصیت نظام بندگی کو قائم کرنا ہے اور نظام بندہ پروری کو بھی قائم کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، نظام میں توحید اور نظام میں بندہ پروری۔ ہاں جہاں توحید کی شناخت ہو وہاں بندہ بننے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے صفتیں ابھی جاری ہے، لیکن میں اسی کے ساتھ ہی اس عشرے کے موضوع کو اس انتہائی اختصار وقت میں آپ کے شاداب ذہنوں کے حوالے کیا
چونکہ ایام اس بی بی کے ایام چل رہے ہیں، جی اس لیلۃ القدر قرآن کی گفتگو ہے، اس کوثر قرآن کی گفتگو ہی ہے، اس شہزادی کونین کی گفتگو ہے، اس ام ابیہا کی گفتگو ہے، اس نظام سلسلہ نورانیت توحید کی گفتگو جاری ہے، اس نظام گفتگو سلسلہ نبوت و امامت و ولایت اور صداقت اور عصمت کبریٰ کی گفتگو ہے۔ تو پروردگار ہم سب کو اس شہزادی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جی کچھ سوالات اگر ہے تو